الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قال وذاک عند اوان ذهاب العلم قال قلنا وکیف یذهب العلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناءنا ابناءهم الى يوم القیامة قال ثقلتك امك یا ابن لبید ان كنت لرآك افقه رجل بالمدینة اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل ولا ينتفعون مما فيهم بشيء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ ایک دن حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے کسی چیز کا ذکر فرمایا۔ وہ ذکر جو تھا وہ آنے والے زمانے میں کے واقعات کے بارے میں تھا، کہ جب زمانہ آنے والا آئے گا اور دور فتن ہوگا، جب اسلام اپنی اصل حیت میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ذکر حضور محمد نے، مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اس زمانے کے بارے کیا۔ یہ حضرت زیاد ابن لبید کہہ رہے ہیں کہ آنے والے زمانے، یعنی جو آج کا ہمارا زمانہ ہے، اس کے بارے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے پیشین گوئی کی اور کہا قال وذاک عند اوان ذهاب العلم، کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سے علم اٹھ جائے گا، لوگوں کے دل میں سے علم نکل جائے گا، اس زمانے میں علم اٹھ جائے گا۔ اب صحابی رسول ہیں اور بڑے پریشان ہوئے اس بات پہ۔ قال قلنا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقرأ القرآن، کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور اسے پڑھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ میرے بھائیوں، بہت غور طلب بات ہے۔ بہت غور طلب بات ہے کہ صحابی نے، اب جب حضور نے علم کا بتایا تو صحابی نے کیا پوچھا حضور سے کہ نحن نقرأ القرآن، کہ اے اللہ کے رسول وکیف یذهب العلم، کہ یہ علم کیسے اٹھ جائے گا، ونحن نقرأ القرآن، کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابی کے نزدیک علم کون سا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم صرف قرآن پاک تھا۔
یہ رہتی دنیا کے آخری انسان کے لیے اگر کوئی علم ہے تو وہ یہ قرآن پاک ہے. باقی علوم آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں. یہ علم آپ کی زندگی کو رہنمائی دینے کے لیے ہے, آپ کی آخرت بنانے کے لیے ہے. اس علم کے بغیر نہ آپ کی دنیا بنتی ہے نہ آپ کی آخرت بنتی ہے. اب صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ, علم کیسے اٹھ جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ, جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں. وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا, اور ہم اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں, انہیں اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تک ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھاتے بھی رہیں گے, تعلیم بھی دیتے رہیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. صحابی کا سوال کتنا خوبصورت ہے کہ علم کیسے اٹھ سکتا ہے جبکہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں, اپنے بیٹوں کو تعلیم دیتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, اور ہمارے بیٹے قیامت تک آنے والے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھاتے بھی رہیں گے اور اس کی تعلیم بھی دیتے رہیں گے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لو. قال ثقلت امک یا ابن لبید. عربی زبان میں اگر کسی کو محاورتاً پیار بھری ڈانٹ دینی ہو تو یہ محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ اے ابن لبید تیری ماں تجھے گم پائے. یہ پیار بھری ڈانٹ کا انداز تھا, عربی زبان کا محاورہ ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے اے ابن لبید. ان کنت لرآک افقہ رجل بالمدینۃ, میں تو تجھے مدینہ کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک سمجھتا تھا. اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ یہود اور نصارہ یہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, مگر اس میں سے کوئی چیز انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی. آپ کو حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی. امید یہی ہے کہ اس بات کا مقصد کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کے حقوق, کہ قرآن کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے, اور پھر قرآن کو سمجھنا ایسے ہے جیسے سمجھنے کا حق ہے, اور پھر قرآن پر عمل کرنا ایسے ہے جیسے عمل کرنے کا حق ہے. یہ ہے حدیث پاک کہ اگر تورات اور انجیل کی طرح جیسے وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اپنی تورات اور انجیل کی, اگر ہم اس طرح تلاوت کرتے رہے تو یہ ہمارے لیے نافع نہیں رہے گا, یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا, نفع بخش نہیں ہوگا. ہاں نیکی ضرور مل جائے گی لیکن صراط مستقیم نہیں ملے گا. یہ قرآن آخرت میں شفاعت نہیں کرے گا ہماری. آج ہم نے اس قرآن کو جزدانوں میں خوبصورت غلاف پہنا کر گھر میں رکھ رکھا ہے. اگر بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں, بہت اچھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو وہ صبح اٹھا کر اس کا کچھ حصہ تلاوت کر لیتے ہیں بس. اور ہم اپنے بچوں کے بارے کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو قاری صاحب کو بلا کر قاعدہ شروع کرا دیتے ہیں, قرآن کو ایک دفعہ ناظرہ پڑھوا دیا اور اللہ اللہ خیر صلاح, ہمارا کام ختم ہو گیا. بچوں نے بعد میں کبھی قرآن کھولا یا نہ کھولا اس بات سے ہمیں غرض نہیں رہتی. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا بچوں کو ایک دفعہ قرآن ناظرہ پڑھا کر, جبکہ اللہ کے رسول اللہ کے صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, قیامت تک ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھاتے رہیں گے تو علم ہمارے اندر سے کیسے نکل جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک تم اس میں بیان کی ہوئی چیزوں پر پورا عمل نہیں کرو گے تب تک یہ قرآن تمہارے دلوں میں نہیں رہے گا, علم تم سے اٹھ جائے گا. تو قرآن کا پڑھنا نیکی تو رہ جائے گا لیکن صراط مستقیم نہیں ملے گا. قرآن آپ کے لیے آخرت میں شفاعت نہیں کرے گا, اللہ کے ہاں ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوگا کہ اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا جیسے پڑھنے کا حق تھا.
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھ۔ قرآن کی تنزیل ہوئی، قرآن آہستہ آہستہ حصوں میں ٹکڑوں میں نازل ہوا، قرآن تنزیل سے آیا، اور پڑھنا کیسے ہے ناصر صاحب؟ ترتیل سے۔ میرے بھائیو آج ترتیل سے پڑھنے والے ہیں ہمارے اندر؟ ہم اپنے گریبان کو، میں جھانکوں، میں بھی ترتیل سے نہیں پڑھتا۔ اللہ کا قرآن خود حکم دے رہا ہے، اپنے محمد مصطفیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو پڑھ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، تجوید سیکھو، قرآن کی زبان سیکھو، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ پھر دوسرا قرآن کا حق میں نے کیا آپ کو بیان کیا؟ قرآن کو سمجھو جیسے قرآن سمجھنے کا حق ہے۔ کیسے حق ہے قرآن سمجھنے کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے بھائیو یہ آیتیں آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ نصیحت ہے۔ آج نصیحت نہیں پکڑتے ہم، آج تو وصیت کرتے ہیں۔ آج تو مردہ لیٹا ہوتا ہے اور ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا باب بند ہو گیا اس کے اوپر قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ اور قرآن تو تب تلاوت کرنا تھا جب وہ زندہ تھا، اسے سمجھانا تھا، اسے قرآن پر لانا تھا، یہ ہمارا فرض تھا۔ آج ہم نے اپنا فرض کیا بنا لیا کہ جب انسان مر جائے تو قرآن کھول لو، بیٹھ جاؤ، ہاں ٹھیک ہے نیکی ملے گی، میں اسے انکار تو نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائیوں صراط مستقیم نہیں ملے گا، قرآن شافع نہیں بنے گا، شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں خود فیصلہ ہے کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، کہ ہرگز نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ صرف نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ بہت بابرکت صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ، اور وہ بہت اونچے ہیں اور بہت پاک ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ کیا ہیں؟ کرام بررہ، وہ بہت معزز ہیں، وہ فرشتے جن کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے وہ بہت معزز ہیں، کرام بررہ۔ میرے بھائیو قرآن کا جذبہ سمجھو آیات کے اندر، وہ بہت معزز ہیں، بررہ بہت نیک ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ بھی کوئی معصیت کر سکتا ہے؟ کیا میرے بھائیو آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا فرشتے سے بھی کوئی معصیت سرزد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جیسے انسان کے اندر اللہ کہتا میں نے برائی بھی رکھی، فجور بھی رکھا اور تقوی بھی رکھا، فرشتے کے اندر فجور نہیں رکھا، وہ تقوی ہی تقوی ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، کہ وہ فرشتے تو صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ کچھ فرشتے صرف اس ڈیوٹی پر ہیں کہ وہ چنگھاڑتے ہیں جس سے زمین پر عذاب آتا ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اس قرآن پاک کی، اس قرآن پاک کی صفے باندھے فرشتے تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو کیا سمجھتے ہو اس کتاب کو؟ خدا کے واسطے اس کتاب کو اہمیت دو۔
اس سے نصیحت اخذ کرو، اسے ثواب کی غرض سے نہ کھولو، اسے نصیحت کی غرض سے کھولو۔ ثواب تو ملے گا، اور اگر نصیحت حاصل کر لی تو آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے کیا فرما رہے ہیں؟ آج میرا موضوع جو ہے وہ قرآن کی اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ ہم 1 سال سے اوپر چلے گئے قرآن کے دروس پر، اور قرآن کی اہمیت بیان کرتے کرتے میں تھکا نہیں۔ یقین مانے جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ نئے سرے سے نئی آیت پڑھی ہے۔ ہر آیت ہر دفعہ نئی لگتی ہے، اس کی خوبصورتی نئے انداز میں محسوس ہوتی ہے، اس کے معانی اور انداز میں محسوس ہوتے ہیں۔ اس جیسی کتاب خدا کی قسم کسی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر کتاب پڑھنے سے آپ کسی نہ کسی وقت بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ کتاب ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اچھی نہیں لگتی، اور یہ وہ کتاب ہے جسے جتنی بار پڑھتے چلے جاؤ اتنا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پڑھو ایسے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو سمجھائی تھی یہ بات کہ بلیک ہولز، اس کا تصور آج سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ اتنی بڑی گہری کالی سرنگیں ہیں جس میں پوری کی پوری گلیکسی، ایک ستارہ نہیں پوری ستاروں کی گلیکسی ڈوب جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کدھر گئی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں میں اسی کی تو قسم کھا رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قسم بہت بڑی ہے اگر کاش تم جانتے ہوتے۔ آج تو سائنس نے یہ جانا نا کہ بلیک ہولز کتنے بڑے ہیں جس میں ایک ستارہ نہیں بلکہ پوری گلیکسیز گم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قسم کھائی کس پہ جا رہی ہے؟ انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ بہت کریم بابرکت قرآن ہے، بہت باعزت قرآن ہے، اس قرآن کا کوئی ثانی نہیں۔ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، یہ پوشیدہ کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتا کوئی جب تک کہ وہ بہت پاکیزہ اور پاک باز نہ ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا اترنا ہے، اس کا نازل کیا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی اہمیت۔ تو حدیث پاک کی روشنی سے آج ہم نے 3 باتیں سمجھی کہ ایک بات، قرآن کو پڑھنا ایسے جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو سمجھنے کا حق ایسے جیسے قرآن سمجھنے کا حق ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا تھا اور صحابہ نے قرآن سیکھ کر اس پر عمل کیا تھا۔ کَلَّا إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ۔ اور تیسرا، قرآن پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ جب قرآن پاک کے یہ 3 حقوق ہم ادا کر دیں گے تو پھر یہ قرآن پاک شافع بن جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ، یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن میں ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ یہ مومنین کے سینے میں شفا ہے۔ شفا کس بیماریوں سے ہے؟ روحانی بیماریوں کی شفا ہے یہ۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تو قرآن پر ایسے عمل کرنا ہے جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ تب ہم اس حدیث پاک کی روح سے ہمارے اندر یہ علم باقی رہ جائے گا۔ اگر ہم نے اس پر ایسے عمل نہ کیا
تو یہ علم ہم سے نکل جائے گا، پھر آخرت کے دن یہ شفاعت نہیں کرے گا، دنیا میں صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا ہمیں، کیونکہ سیدھا راستہ صرف قرآن دکھاتا ہے، اور ایک دفعہ پڑھنا نہیں، اسے بارہا پڑھنا، بارہا سمجھنا، کیونکہ اس کے مطالب آہستہ آہستہ آپ پر کھلتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو۔ کس لیے آسان کیا؟ اپنے ذکر کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ذکر کے لیے قرآن کو آسان کیا، تو کون ہے تم میں سے جو تدبر کرے اس پر؟ اب قرآن کی میں نے شان بھی آپ کو بیان کر دی، قرآن کا مقصد بھی بیان کر دیا، تو خدا را اس مقصد کی طرف آئیں، جو قرآن چاہتا ہے اس کی طرف آئیں۔ قرآن کی تلاوت تو فائدہ دے گی، نیکی دے گی، لیکن قرآن سے جو نصیحت اخذ کریں گے وہ دنیا میں بھی صراط مستقیم آپ کو دے گی، اور آخرت میں جنات النعیم، نعمتوں والے باغ ملیں گے، پھر اللہ کا قرب ملے گا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگے۔ کیسے شامل ہوگے؟ قرآن پاک پر اس طرح عمل کر کر جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کر دکھایا۔ سورۃ شعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہی ہے اگلے جمعے سے کہ ہم 1:30 بجے تک اس قرآن کے درس کو مکمل کر لیا کریں، تاکہ جماعت اپنے وقت پر ہو سکے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ 1 بجے تشریف لایا کریں، تاکہ 20 سے 25 منٹ کا درس ہوتا ہے، تو ہم اپنا درس 1:25 یا 1:30 تک مکمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سورۃ شعراء کا ہمارا درس چل رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، تو اسی طرح ہم نے داخل کر دیا انکار مجرموں کے دل میں۔ کہ کیسے؟ کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اسے نازل کرتے کسی اجمی پر جو عربی نہ جانتا اور وہ پڑھ کر سناتا ان کفار مکہ یا مشرکین مکہ کو عربی زبان میں، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو پھر اگلی آیت یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا انکار ان مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ علیم کہتے ہیں دردناک، دردناک عذاب۔ میرے بھائیوں، کہنے والی کون ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ دردناک عذاب میں اسے تفصیل نہ بیان کر سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دردناک عذاب ہے اس کے بارے سوچ کر بھی آپ کو کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ فی سموم و حمیم فی ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، کہ وہ ہوں گے اس دن ایسے دھوئیں کے گرم بادلوں میں جن میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، نہ کوئی آرام ہوگا، اور جو سایہ ہوگا ان پر وہ سایہ ان کے لیے راحت بخش نہ ہوگا بلکہ الٹا ان کو عذاب دینے والا ہوگا۔ یہ صورت واقعہ کی کچھ آیات ہیں جو کہ مجرموں کے بارے اللہ نے بتائی ہیں، میں نے آپ کو بیان بھی کی تھی، پھر کسی وقت ان کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اگر یہ عذاب، اللہ تعالیٰ اب عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ عذاب آ جائے گا عذاب ان پر اچانک، اور وہ اس کا ادراک بھی نہ رکھتے ہوں گے، اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ عذاب ان پر آنے والا ہے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ کہیں گے کہ کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ جب عذاب ان کے اوپر اچانک آ جائے گا تو تب وہ کہیں گے کہ کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، گھر بچے تمام غرض دنیا کی تمام آسائشوں سے اللہ نے مزین کیا ہے۔ آج وقت ہے
آج اس قرآن کو سیکھ لیں، آج اس قرآن کے مطابق چلنے والے بن جائیں، آج اپنی پوری کی پوری زندگی کو قرآن پاک کے مطابق ڈھال لیں۔ وہ ڈھالیں گے کب؟ جب قرآن کو سیکھیں گے۔ آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہے، جیسے سیکھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، ان تمام معروفات کو ادا کرنا ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے، ان تمام منکرات سے رکنا ہے جن سے اللہ نے قرآن پاک میں روکا۔ میرے بھائیوں، آج ہم توفیق تو مانگتے ہیں، فکر نہیں کرتے۔ یا اللہ نیکی کی توفیق دے، توفیق تو نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ دعا تو اچھی ہے، فکر نہیں کرتے، اس کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے قدم ان جگہوں پہ جاتے نہیں جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ آج انگریزی کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں تو ہم نے یاد کر لیں۔ کس لیے یاد کر لیں؟ دنیا کا 50-60 سال کی زندگی کا معمولی سا رزق حاصل کرنے کے لیے، اور جو آباداً آبادا کی زندگی ہے اس کے لیے جو کتاب موجود ہے اسے سیکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے کہ کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افا بعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں دے دیں کچھ سال، سنین کہتے ہیں کچھ سال، عربی میں 10 سے کم سالوں کو سنین کہا جاتا ہے، کہ اگر ہم دے دیں انہیں کچھ سال کھانے پینے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، اس دنیا میں زندگی اچھی گزارنے کے لیے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر اس کے بعد جب یہ وہ کھا پی لیں، فائدہ اٹھا لیں، اس کے بعد آ جائے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر میں مہلت بھی دے دوں انہیں، عذاب آنے سے پہلے انہیں مزید کچھ سال مہلت بھی دے دوں، اور یہ کھا پی بھی لیں، زندگی سے فائدہ بھی اٹھا لیں، اور پھر وہ عذاب ان پر آ جائے، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو کچھ فائدہ نہ دے گا انہیں وہ تمام فائدے جو انہوں نے اس سنین کچھ سال میں لیے تھے، جو انہوں نے کھا پی لیا تھا، دنیا میں فائدے اٹھا لیے تھے، تو وہ فائدے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میں قرآن کا خود بہت ادنا طالب علم ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، صرف کوشش کے زمرے میں اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے اس کرسی پر آ کر بیٹھتا ہوں، اور اللہ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی سہمن غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ آپ بھی اس قرآن کو سمجھنے والے اور آگے سمجھانے والے بن جائیں، اور مجھے بھی اس بات کی توفیق دے کہ میں اس قرآن کو اپنی زندگی تک سیکھتا رہوں، کیونکہ میرا سیکھنا کوئی سیکھنا نہیں۔ اللہ مجھے اس کے سیکھنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔